رات کے تیسرے پہر کی ہوا میں ایک عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے بہتا پانی بھی جیسے سسک رہا۔ گاؤں کے کنارے بنے چھوٹے سے کچے مکان میں معصومہ اپنے بیمار باپ کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ اس نے نرمی سے باپ کو دوا دی اور حوصلہ دیا کہ سب کچھ جلد بہتر ہو جائے گا۔ اس کا باپ، جو کبھی گاؤں کا امام ہوا کرتا تھا، کمزور لہجے میں صرف ایک بات دہراتا رہا کہ بیٹی کو عزت کا سودا کبھی نہ کرنا چاہیے۔ معصومہ یہ بات کئی بار سن چکی تھی، مگر آج اس بات میں کچھ اور ہی درد چھپا محسوس ہوا۔ صبح جب وہ حسن معمول زمیندار کریم خان کے حویلی پہنچی تو وہاں ماحول کچھ مختلف سا لگا۔ حویلی آج سنسان تھی، نوکر چاکر کہیں دکھائی نہ دیے۔ اندر سے کریم خان کی آواز آئی جو اسے اندر بلانے لگا۔ وہ اندر گئی تو زمیندار کا رویہ خلاف توقع نرم اور مسکراہٹ بھرا تھا۔ وہ اس سے رسمی باتوں سے ہٹ کر کچھ ذاتی سوالات کرنے لگا۔ اس کی نظروں اور لہجے میں وہی پرانی ہوس تھی جسے معصومہ کئی مہینوں سے محسوس کر رہی تھی۔ زمیندار نے پیسوں، دوا اور زندگی آسان بنانے کے وعدے کیے، مگر معصومہ خاموش رہی اور نظریں جھکائے جلدی سے برتنوں کی طرف بڑھ گئی۔ زمیندار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور وہ سیدھا بات پر آ گیا۔ اس نے واضح اشارہ دیا کہ معصومہ کو کیا قیمت ادا کرنی ہوگی اگر وہ اس کی مدد چاہتی ہے۔ معصومہ کا دل ڈر گیا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹی اور بغیر کچھ کہے حویلی سے باہر نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے انکار کا انجام اتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ شام ہوتے ہی گاؤں میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گلیوں میں یہ بات پھیلا رہے تھے کہ معصومہ زمیندار کی حویلی میں چوری کرتے پکڑی گئی ہے اور وہ زمیندار کے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ لوگوں کی زبانوں پر تھو تھو تھی، گلیوں میں اس کی عزت کو کوڑے کی طرح اچھالا جا رہا تھا۔ کسی نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا، کسی نے بال نوچے، کسی نے تھپڑ مارا، اور سب سے بڑا وار اس وقت ہوا جب اس کا بیمار باپ، جو برسوں سے اسے دعا دیتا تھا، غصے سے چیخ پڑا۔ اس نے کہا کہ اسے شرم آ رہی ہے کہ وہ ایسی بیٹی کا باپ ہے۔ معصومہ کے دل میں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ اس کے لب ہنلو رہے تھے، مگر آواز غائب تھی۔ بس وہ دل میں ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر جب پڑتی ہے تو زمین ہلا دیتی ہے۔ اس رات وہ تنہا بیٹھی تھی، نہ ماں ساتھ تھی نہ باپ کا یقین، صرف ایک ٹوٹی ہوئی بیٹی اور ایک جھوٹا الزام۔ وقت جیسے تھمسا گیا تھا۔ گاؤں کی زبان پر اب صرف معصومہ کا نام تھا، مگر عزت کے ساتھ نہیں، الزام کے ساتھ۔ لوگ کنکھیوں سے اسے دیکھتے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، اور کچھ تو چوراہوں پر اس کی جھوٹی کہانی کو مزے لے لے کر سناتے۔ اس الزام نے اس کے باپ کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ شخص جو کبھی گاؤں میں نیک سیرت اور دیانت کی مثال مانا جاتا تھا، اب بستر پر لیٹا صرف چھت کو دیکھتا رہتا۔ معصومہ اسے تسلی دیتی، مگر اس کے لہجے میں ایک خاموش شکست چھپی ہوتی۔ ادھر کریم خان ہر روز مسجد میں لمبا کرتا، اللہ کے سامنے آنکھیں موند کر عبادت گزار بنتا نظر آتا، اور لوگ اس کی برداشت کی تعریفیں کرتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دنوں میں ایک شیطان اور راتوں میں زاہد کیسے بن جاتا ہے۔ مولوی نعیم، جو مسجد کے بزرگ عالم تھے، اس سارے معاملے پر خاموش نظر آ رہے تھے، لیکن وہ سب کچھ محسوس کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص بے چینی آ گئی تھی۔ ایک دن وہ معصومہ کو مسجد کے پچھلے صحن میں بلاتے ہیں۔ معصومہ، جو اب بولنے سے بھی گھبراتی تھی، سادہ سا دوپٹہ اوڑھے جھکی نگاہوں کے ساتھ ان کے سامنے جا بیٹھی۔ مولوی صاحب نے نرمی سے اس سے سب کچھ جاننا چاہا۔ معصومہ نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے خاموشی سے سب سنا دیا، بغیر آنسو بہائے، بغیر چیخے۔ صرف وہی ایک جملہ کہا جو وہ ہر رات دہراتی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ سب جانتا ہے۔ مولوی نعیم اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہے،
फिर उन्होंने कहा कि झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता, वक्त सच को जरूर सामने लाता है, बस सब्र शर्त है। इसी रात हवेली में एक अजीब वाकया पेश आया। करीम खान का बड़ा बेटा सलीम, जो लाहौर से तालीम मुकम्मल करके आया था, अचानक चीखता हुआ हवेली से बाहर भागा। इसकी जबान जैसे बंद हो चुकी थी, आंखों में खौफ था और हाथ मुसलसल गर्दन की तरफ जा रहे थे। नौकरों ने इसे पकड़ा, मगर वो सिर्फ एक बेमानी चीख निकाल सका। वो बोलने से कासिर हो चुका था। दूसरे दिन गांव में खबर फैल गई, करीम खान का बेटा बोलना बंद हो गया है। लोग हैरान थे, कुछ खौफजदा भी, मगर किसी ने इसे अंजाम नहीं कहा, सवाए मौलवी नईम के। मौलवी साहिब ने मस्जिद में दर्स देते हुए बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है, इस पर कभी ना कभी अल्लाह की लाठी जरूर पड़ती है, और जब पड़ती तो इंसान की जबान बंद, दिल खाली और आंखें खाली हो जाती है। मासूमा वो सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी आई, जैसे रात की सियाही में कहीं दूर से सुबह की किरण झलक दे। लेकिन यह तो इब्तिदा थी, अल्लाह की लाठी अभी पूरी तरह नहीं चली थी। गांव की फजा में अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर तरफ करीम खान के बेटे सलीम के अचानक गूंगा हो जाने की खबरें गूंज रही थीं। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। सलीम तो सेहतमंद, तवाना और समझदार लड़का था, अचानक उसकी जबान क्यों बंद हो गई? कुछ उसे जादू का असर कह रहे थे, कुछ नजर बद। मगर मौलवी नईम ने सिर्फ इतना कहा कि जब किसी मजलूम की आह अर्श तक पहुंचती है तो फरिश्ते खामोश नहीं रहते। इधर करीम खान, जो अब तक सीना तान कर गांव में फिरता था, अब शर्मिंदगी छुपाने के लिए हवेली से कम ही निकलता। वो रातों को तस्बीह लेकर बैठता, लेकिन इसके चेहरे पर वो सुकून ना रहा। बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो सिर्फ आंखों से बात करता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अल्फाज उसके साथ दगा कर चुके थे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी फकीरा, जो बरसों से किसी से बात न करती थी, अचानक करीम खान की हवेली के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने बुलंद आवाज में कुछ ऐसे अल्फाज कहे जिन्होंने सबके दिल दहला दिए। उसने कहा था कि जिस शख्स ने एक मासूम की इज्जत लौटने की कोशिश की, इस पर रब का कहर नाजिल हो चुका है। उसने खोले अल्फाज में करीम खान का नाम लिया, और ये वो पहला मौका था जब किसी ने खुले आम उस पर इल्जाम दोहराया। लोग रुक गए, खामोश हो गए, नजरें नीची कर ले। दिलों में कुछ हलचल होने लगी थी। इसी दिन शाम को मौलवी नईम ने मस्जिद में एक अजीब ऐलान किया। उन्होंने गांव के तमाम मर्दों और बुजुर्गों को अगले दिन मस्जिद के सहन में जमा होने को कहा, और साथ ही यह भी कहा कि कल एक सच जाहिर होगा जो आंखों के पर्दे चाक कर देगा। मासूमा, जो अब तक खामोश रहने का फैसला कर चुकी थी, इस ऐलान के बाद अंदर ही अंदर लरजने लगी। वो सोच रही थी कि मौलवी साहिब किया जानते हैं, क्या सच खुद बोलेगा? अल्लाह कोई निशानी भेजेगा? इसी रात उसने चुपके से सजदे में सर रखकर अल्लाह से एक दुआ मांगी कि अगर वो वाकई बेकसूर है तो कल रब खुद बोले इसके हक में, और झूठ बोलने वाले रुसवा हों। रात लंबी थी, मगर मासूमा की नींद न आने वाली थी। दूसरी तरफ करीम खान अपने बेटे के सरहाने बैठा रो रहा था। पहली बार उसके आंसू में नदामत की हल्की सी परछाई देखी गई। वो भांप चुका था कि जिस लाठी को वो मजाक समझता था, वो अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगले दिन सूरज कुछ जल्दी निकल आया था। शायद गांव वाले ही वक्त से पहले जाग गए थे। मस्जिद का सहन खिलाफ मामूल भरा हुआ था। गांव के बूढ़े, जवान, हत्ता के वो लोग भी आए थे जो बरसों से मस्जिद से दूर थे। सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या होने वाला है? मौलवी नईम सफेद इमामा, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी के साथ मस्जिद के दरवाजे पर नमूदार हुए। उन्होंने किसी को सलाम नहीं किया, न हाल चाल पूछी, बल्कि सीधा मस्जिद के वस्त में जा बैठे।
پھر نہایت پرسکون مگر گمبھیر لہجے میں بولنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دنوں سے ایک سچ ان کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھا تھا، ایک سچ جو شاید ان کے کہنے سے لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دے، مگر اللہ کے ہاں خاموشی بھی گناہ ہے، خاص طور پر جب ظلم سامنے ہو۔ تمام گاؤں نے سانس روک لی، نظریں مولوی صاحب کے ہونٹوں پر جمی رہے۔ مولوی نعیم نے تفصیل سے بتایا کہ کچھ دن پہلے معصومہ نے ان سے ملاقات کی تھی، اور جو کچھ اس نے بیان کیا وہ کسی فلمی کہانی کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس میں آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی سچائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک غریب لڑکی کے انکار پر ایک طاقتور شخص اسے بدنام کر دے تو زمین بھی کانپ اٹھتی ہے، اور اگر گاؤں کا ضمیر خاموش رہے تو وہ زمین ہی مردہ کہلاتی ہے۔ ان کے الفاظ ایک ایک کر کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ پھر اچانک ایک نوجوان آواز گونجی۔ یہ آواز کریم خان کے چھوٹے بیٹے کی تھی، فرخ، جو پہلی بار گاؤں والوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر عجیب سا اضطراب تھا۔ فرخ نے کانپتی ہوئی آواز میں سب کے سامنے اعتراف کیا کہ جس دن معصومہ پر الزام لگایا گیا وہ خود حویلی میں موجود تھا، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کریم خان نے معصومہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی مگر وہ لڑکی اسے دھکیل کر باہر نکل گئی۔ فرخ نے کہا کہ وہ اس دن سے ڈر کے مارے خاموش تھا، مگر اب اسے نیند نہیں آتی، سچ بولے بغیر سکون نہیں ملتا۔ گاؤں جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ کریم خان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ مولوی نعیم نے نظریں بلند کیں اور اعلان کیا کہ اللہ کی لاٹھی چل چکی ہے، اور آج اس گاؤں نے اپنے ہاتھ سے اپنے سب سے بڑے مجرم کو پہچان لیا ہے۔ اسی لمحے مسجد کے اندر سے معصومہ کو بلایا گیا۔ وہ چادر اوڑھے آنکھیں جھکائے اندر آئے، مگر اب اس کے چہرے پر خاموشی نہیں تھی بلکہ سکون تھا، جیسے برسوں بعد صبر کی زمین پر انصاف کی پہلی بارش پڑی ہو۔ مسجد کا صحن اب خاموش نہیں رہا تھا، وہاں ایک غیر معمولی سنوٹا چھا چکا تھا، وہ سنوٹا جو صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سچ کسی بند دروازے کو توڑ کر باہر نکلتا ہے۔ فرخ کا بیان گاؤں کے لیے ایک زلزلہ تھا۔ برسوں سے کریم خان کو عزت و اختیار کی علامت سمجھنے والے اب نظریں چرا رہے تھے۔ کئی چہرے شرمندگی سے جھکے تھے اور کچھ بزرگ زیر لب استغفار پڑھتے نظر آئے۔ معصومہ جو ابھی تک مسجد کے ایک کنارے پر کھڑی تھی، اپنے اندر ایک نیا حوصلہ محسوس کر رہی تھی۔ برسوں کی خاموشی آج لفظوں کے بغیر بھی چیخ رہی تھی۔ مولوی نعیم نے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر کریم خان کی طرف متوجہ ہو کر گہری آواز میں پوچھا، اب آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا آپ ان سب باتوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کریم خان جو اس وقت تک سر جھکائے بیٹھا تھا، آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس کی چال میں وہ غرور نہیں رہا اور چہرے پر بوکھلاہٹ نمایاں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے لفظ تلاش کر رہا ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ پھر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سر جھکا کر نہایت مدھم آواز میں یہ تسلیم کیا کہ اس نے واقعی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ وہ معصومہ پر ظلم کرنا چاہتا تھا، مگر جب وہ بچ گئی تو اس نے جھوٹ کا سہارا لے کر اسے برباد کرنے کی کوشش کی۔ یہ اعتراف گویا آسمان سے بجلی گرنے کے مترادف تھا۔ لوگ سناٹے میں آ گئے۔ کچھ نے کریم خان کو برا بھلا کہا، کچھ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا جیسے انہیں دنیا کے بدترین سبق سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ معصومہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھے۔ اب وہ کمزور نہ رہی تھی، اب وہ مظلوم نہیں، انصاف یافتہ تھی۔ مولوی نعیم نے گاؤں والوں سے کہا کہ اب یہ فیصلہ گاؤں کی پنچایت کرے گی کہ کریم خان جیسے انسان کو گاؤں میں رہنے کی اجازت دی جائے نہیں، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، اور جو لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے اس کا وار سب سے بھاری ہوتا ہے۔ گاؤں والوں نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا کہ کریم خان کو گاؤں سے نکال دیا جائے۔ اس کی زمینیں، حویلی
और असर और रसूख सब जब्त किए जाएं। इसके बेटे फर्रुख को गांव में रहने की इजाजत मिली क्योंकि इसने सच का साथ दिया था। इसी रोज करीम खान हवेली से निकला। वो शख्स जो कभी ऊंची सवारी पर चढ़कर गांव की गलियों से गुजरता था, आज एक बोसीदा कपड़ों में नंगे पांव झुकी कमर के साथ गांव छोड़ रहा था। करीम खान गांव छोड़ चुका था। इसकी हवेली जो कभी गांव की शान समझी जाती थी, अब वीरान खंडर महसूस होती थी। गांव के बच्चों ने इसके आसपास खेलना छोड़ दिया था। औरतें वहां से गुजरते वक्त नजरें नीची करती और मर्द सजदों में ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे। यह सिर्फ एक शख्स का अंजाम नहीं था, यह पूरी बस्ती का जमीर जगाने वाला लम्हा था। मासूमा जो कभी गलियों में थू थू का निशाना बनी थी, अब इज्जत की अलामत बन चुकी थी। लोग उसे सलाम करते, औरतें बेटी बनाकर गिले लगाती और नौजवान लड़कियां इसे अपनी मां की दुआओं में शामिल करती। गांव की पंचायत ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि मासूमा को माली इमदाद दी जाए ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। मौलवी नईम ने इसकी तालीम व खिदमत के लिए मदरसे में एक छोटी नौकरी का इंतजाम कर दिया। अब वो वहां बच्चों को कुरान पढ़ाती और उनकी माओं को दुआओं का मतलब समझाती। एक दिन गांव की मस्जिद में महफिल दुआ का एहतमाम हुआ। मौलवी नईम ने दुआ के आखिर में एक मुख्तसर बयान दिया कि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर आता जरूर है। उन्होंने कहा कि जब किसी पर झूठा इल्जाम लगता है तो वो सिर्फ मजलूम नहीं रहता बल्कि अल्लाह के करीब हो जाता है, और जो अल्लाह के करीब हो जाए इसे दुनिया की अदालतों की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खामोशी से सुन रहे थे और मासूमा की आंखों में पहली बार आंसू नहीं, रोशनी थी, वो रोशनी जो अंधेरे के बाद आती है, सब्र के बदले और अल्लाह के वादे की सच्चाई के साथ। इधर करीम खान, जिसे गांव से निकाला गया था, शहर में किसी दरगाह के बाहर बैठा खैरात मांगते देखा गया। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लिबास पुराने, और लबों पर सिर्फ एक जुमला था जो वो बार बार दोहराता रहता, मैंने एक मासूम पर जुल्म किया था। अल्लाह ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया। और सलीम जो गूंगा हो चुका था अब कुछ अल्फाज कहने लगा था। तबीबों ने कहा कि यह मौजिज़ा है, मगर मौलवी नईम ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, जब जालिम जाता है तो जुल्म के असर भी साथ ले जाता है।